شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، اس ویڈیو میں اسلام کا ایک شعار، اسلام کی ایک بہت بڑی بات، سلام، ایک بہت بڑا عمل، اس کے بارے میں تفصیلی اور جامع چیزیں آپ کو آج بتاؤں گا. بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ پیش کروں گا، اس لیے اگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو بھی آخر تک دیکھنا. اس میں بہت کام کی باتیں ہیں اور بہت سارے سوالات کے جواب ہیں. لہٰذا تمہیدی طور پر یہ بات ذکر کروں کہ دنیا کی تمام متمدن اور تہذیب یافتہ جو قومیں سمجھی جاتی ہے، ان کے نزدیک ملاقات کے وقت کچھ ایسے الفاظ مشروع ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی محبت کا اور خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں. تو مختلف الفاظ اس زمانے میں بھی ہے، پچھلے زمانوں میں بھی رہ چکے ہیں. زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں پر بھی کچھ ایسے الفاظ ذکر کیے جاتے تھے جس سے خیر خواہی کے جذبے کا اظہار ہوتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو ایسے دعائیہ کلمے سکھائے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اس سے بہتر کوئی دعائیہ کلمہ، محبت کا اظہار کرنے والا کلمہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سلام یہ خود اللہ کے نام سے لیا گیا ہے. سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ چھوٹوں کے لیے اس میں شفقت کا اظہار ہے، بڑوں کے لیے اس میں تعظیم کا اظہار ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ بجگہ اس کو ذکر کیا ہے. کیا فرمایا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے انبیاء کرام کے لیے سلام ہی کا استعمال کیا ہے. اسی طرح جنت کے اندر قرآن مجید کا بیان ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ سلام ہی سلام سنیں گے. بہرحال سلام یہ مختصر اور جامع ایسا کلمہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی دعائیہ کلمہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم کو اللہ رب العزت نے بطور تحفے کو اس کو دیا ہے. ہم اس کا جو ہے اپنی زندگی کے اندر خوب استعمال کریں، خوب ہم دعائیں دیں اور دعائیں حاصل کریں، اور اپنی زندگیوں کو بیماریوں سے اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچائے. اس میں اس کا حل ہے. لہٰذا اب حدیثوں کا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ. اس عمل کے ذریعے سے تم جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو جنت میں جانے کا جو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذریعہ بتایا ہے وہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ. اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام میں بہتر عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا، کہ سلام کرنے کے ذریعے سے ہم جو ہے بہترین اعمال کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی نے ایک چیز اور بتائی کہ جاننے والوں کو بھی سلام کرو اور جن کو تم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو. مسند احمد کی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرے گا. لہٰذا ہر ایک ایمان والے کو ہم کو سلام کرنا ہے، چاہے ہم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. اور پھر فرمایا کہ اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے، یعنی کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں میں وہ چیز نہ بتاؤ جس کے کرنے سے تمہارے آپس میں محبت ہو جائے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ، اس کے ذریعے سے تمہاری آپس میں محبتیں بڑھے گی. لہٰذا سلام کو ایمان سے جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بہت اہم عمل ہے، اس لیے میں نے پوری تسلسل سے حدیث اس کی جمع کی ہے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پر نیکیاں بتائی کتنی ملتی ہے. ترمذی اور ابو داؤد دونوں میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا
मजलिस लगी हुई थी, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, वो बैठ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया 10, यानी 10 ने किया। दूसरा शख्स आया, कहने लगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। वो शख्स बैठा, अल्लाह के नबी ने फरमाया 20, यानी 20 ने किया मिली। तीसरे ने कहा आने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया 30, यानी 30 ने किया मिली। तो मुकम्मल सलाम इस तरह है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो एक ये कि सलाम की हद बताई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैहक़ी की रिवायत में एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया कि सलाम में पहल करने वाला, यानी सलाम में पहल करने वाला ये तकब्बुर से बरी है। तो इसमें मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि 2 मतलब हो सकते हैं इसके। एक तो ये कि जो सलाम में पहल करता है, यानी पहला सलाम करता है, दूसरे को मौका नहीं देता सलाम करने का, खुद पहल करता है, तो ये इस बात की अलामत है कि उसका दिल तकब्बुर से बरी है, यानी उसके दिल में तकब्बुर, घमंड नहीं है। दूसरा इसका मतलब ये निकाला गया है कि अगर किसके दिल में तकब्बुर हो, वो उसको दूर करना चाहता हो, घमंड को निकालना चाहता हो, तो सलाम में पहल करे, तो उसमें इलाज है। एक तो अलामत है तकब्बुर से बरी होने की, दूसरा है कि तकब्बुर से बरी होने का इलाज है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, तबरानी की रिवायत है कि जो शख्स सलाम में कंजूसी करे वो बहुत बड़ा कंजूस है। तो सलाम में कंजूसी करना यानी धीमी आवाज़ से सलाम करना बग़ैर किसी उज़्र के, इसी तरह सलाम में पहल ना करना, ये कंजूसी बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की रिवायत में फरमाया कि जब भी भाई से मुलाकात हो तो उसको चाहिए कि वो सलाम करे। एक हद बताई सलाम कितनी कितनी देर में करना चाहिए। फिर अल्लाह के नबी ने उस हदीस को कंटिन्यू करते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारा भाई और तुम्हारे दरमियान एक दीवार आ जाए, या फिर कोई पत्थर आ जाए, या फिर कोई दरख्त आ जाए, और फिर तुम उसको देखो, तुम्हारा फिर से उसके साथ सामना हो जाए, तो फिर उसको सलाम करो। यानी कुछ सेकंड के लिए भी हम अपने भाई को नहीं देख पा रहे हैं, फिर उसको सलाम करना है। तो कितना अहम अमल होगा दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहमियत के साथ इसको जिक्र किया। ये रिवायत जो है अबू दाऊद की है। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में हुक्म दिया, तिरमिज़ी की रिवायत है कि ऐ मेरे बेटे, प्यार से समझाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो। ये सलाम करना तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब होगा। आज हमारे घरों में परेशानियां, टेंशन और बेसुकूनी एक आम बात हो गई हर घर के अंदर। अल्लाह के नबी ने उसका इलाज बताया कि घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। इसी तरह बैहक़ी की रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि घर में जाओ तो सलाम करो और घर से निकलो तब भी सलाम करो। घर में दाखिल होने के वक्त भी सलाम करना है और घर से निकलने के वक्त भी सलाम करना है। आगे वो मसला बताऊंगा, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ जो बोलते हैं उसका क्या मसला है, लेकिन इतनी बात समझ ले, सुन्नत ये है कि दाखिल होने के वक्त भी सलाम और घर से जुदा होने के वक्त भी सलाम करना है। तिरमिज़ी की रिवायत में है कि किसी मजलिस में बैठो तो वहाँ भी सलाम करो, जब बैठे हम, और जब उठ कर जाने लगो तब भी सलाम करो, इसलिए कि पहले वाला सलाम बाद वाले सलाम से बड़ा हुआ नहीं है, दोनों का वही अजर व सवाब है। फिर बुखारी की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि छोटे बड़ों को सलाम करे, चलने वाले बैठने वालों को सलाम करे, थोड़े ज़्यादा लोगों को सलाम करे, इसी तरह सवारी पर जो सवार है वो पैदल चलने वालों को सलाम करे। ये आदाब बताए हैं। दूसरी रिवायत के अंदर ये भी चीज़ है कि छोटे बच्चों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते थे, उनको सलाम की आदत दिलाने की गर्ज से। तो ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी हैं तो छोटे उनको करेंगे, हम भी छोटों को करें ताकि सलाम का एक रिवाज आम हो। बहरहाल ये बात हम जहन नशी करें कि छोटे बच्चों को भी हम सलाम करें, ये सुन्नत है। इसी तरह बैहक़ी में एक रिवायत के अंदर अदब सिखाया गया, अगर जमात में से एक आदमी सलाम करे, यानी पूरी जमात जा रही है या जमात बैठी हुई है कहीं पे बनी, ज़्यादा लोग बैठे हुए, उसमें से एक आदमी सलाम करे तो तमाम जमात वालों की तरफ से, यानी तमाम लोगों की तरफ से उस एक आदमी का सलाम करना काफ़ी है। इसी तरह मुकम्मल एक जमात है, लोग बैठे हुए हैं, उसमें से किसी एक आदमी ने जवाब दे दिया सलाम का तो सब की तरफ से काफ़ी है। सब सलाम करते बैठेंगे और सब सलाम का जवाब करते बैठेंगे तो बहुत शोर हो जाएगा। तो इस्लाम ने बताया, शरीयत ने बताया कि एक आदमी का सलाम करना या जवाब देना सब की तरफ से काफ़ी हो जाता है।
اسی طرح اگر ہم کسی بڑی جماعت کی طرف سے گزر رہے، مثال کے طور پہ کسی کا محلے میں انتقال ہو گیا یا شادی کے لوگ جمع ہیں، کسی اور وجہ سے جمع ہے، تو سنت یہ ہے کہ مجمع بڑا ہے تو پہلے مجمع کے شروع میں سلام کرے، پھر بیچ میں سلام کرے ہم گزر رہے تو، اور پھر آخر میں سلام کرے، 3 مرتبہ اس طرح ہم سلام کریں، اور مجمع میں سے کوئی ایک جن بھی جواب دے دے تو یہ کافی ہے۔ اسی طرح کچھ جگہوں پر سلام کرنے کی ممانعت آئی ہے، منع ہے کچھ جگہوں پر سلام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنجا کر رہے تھے، پیشاب کرتے بیٹھے تھے، ترمذی کی روایت ہے، تو ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، تو معلوم ہوا کہ اگر بیت الخلاء میں ہم ہیں یا اس ایریے کے اندر، باتھ روم وغیرہ کے ایریے کے اندر ہم ہیں اور کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو جواب نہیں دینا ہے، اشارہ اس کو کر سکتے ہیں۔ ترمذی کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، یعنی ایک کام سے یہ بتایا گیا کہ سلام کی آواز کتنی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ملتی ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لے آتے اور لوگ سوئے ہوئے ہوتے، کچھ لوگ جاگے ہوئے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ سونے والے نہ جاگے اور جاگنے والے سن لیں۔ تو معلوم ہوا کہ کہیں پر کسی کی تکلیف کا اندیشہ ہے تو ہم زور سے سلام نہ کریں۔ جیسے مسجد کے اندر ہم داخل ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت ایک علیحدہ سنت ہے اس کو اپنائیں، نہ کہ زور سے سلام کریں کہ سب نمازیوں کو ڈسٹرب ہو، قرآن پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہو، جو مسجد میں دین کی باتیں کر رہے ہیں ان کو ڈسٹرب ہو۔ تو اس طرح سے کرنا یہ دوستو سنت کے خلاف ہے۔ تو کسی کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو ہم اتنے زور سے سلام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک ادب میں سے ہے کہ سلام کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ روایت میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو سلام کرے اور وہ اس کی دشمنی یا عداوت یا بغض و کینہ کی وجہ سے اس کا جواب نہ دے تو فرشتے اس سلام کرنے والے کو جواب دیتے ہیں۔ لہٰذا سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ مسلمانوں کے حقوق میں سے اس کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت سلام نہ کریں، اذان کے وقت کوئی سلام نہ کرے، اذان کے وقت صرف اذان کے جو ہے الفاظ کو دہرانا ہے، اس کا جواب دینا ہے، اذان کا جواب۔ اذان کے وقت بعض لوگ راستے میں چلتے پھرتے ملتے، اکثر مغرب کی نماز کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں فوراً آتے ہیں، مغرب کی نماز کے وقت اذان ہوتے تو راستے میں لوگ سلام کرتے ہیں، پھر اگر ان کو جواب نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے کہ مولانا جواب نہیں دے رہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اذان کے وقت نہ سلام کریں گے نہ سلام کا جواب دیں گے۔ کوئی ناواقفیت کی وجہ سے آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کو اشارہ کر دے، نہ کہ زبان سے اس کا جواب دے۔ بہرحال اذان کے وقت سلام اور سلام کا جواب نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کے وقت سلام کر سکتے ہیں نہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، وضو کے وقت سلام بھی کر سکتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ادب بھی یہ بتایا کہ جیسے مثال کے طور پر ہم بہت سارے لوگ جو ہے زبان ہلانے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں سلام کا، نزدیک ہے تو بھی ہاتھ دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا دوستو بالکل مناسب نہیں ہے کہ اگر کوئی دور ہے اور ہماری آواز اس تک نہیں پہنچ پا رہی یا نہیں پہنچ پائیں گی تو سنت یہ ہے کہ ہاتھ سے اشارہ بھی کریں اور زبان سے ہم ہلکی آواز میں سلام بھی کریں۔ اسی طرح جواب، اگر دور ہے کوئی ہم کو لگا ہم کو سلام کیا اس نے تو ہم اس کو ہاتھ سے اشارہ بھی کریں اور زبان سے یہ بھی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ہاتھ کا اشارہ دوستو یہ مکروہ عمل ہے، بلکہ اس میں بعض روایت میں آتا ہے کہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہودی جو ہوتے تھے وہ انگلی کے اشارے سے سلام کرتے تھے اور عیسائی جو ہوتے تھے وہ ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ مجبوری کی حالت میں کوئی دور ہے تو سلام بھی کرنا ہے اور اشارہ بھی کرنا ہے، یہ دونوں چیز چل جائے گی۔ اگر نزدیک ہے تو ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر سلام کیسے کرے؟ ہم نے پچھلی روایت سنی کہ انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو اس کا ادب یہ لکھا گیا ہے کہ گھر میں اگر کوئی نہیں ہے، ہم نے تالا کھولا ہے، ہم اندر گئے اکیلے، تو سلام اس طرح کریں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ اس طرح سلام کریں گے، گھر میں داخل ہو اور کوئی نہ ہو گھر میں تو اس طرح سلام کریں گے۔ اسی طرح سلام منع کیا گیا ہے کسی جوان اجنبی عورت کو یا کسی بھی اجنبی عورت کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
کہ جوان لڑکا اور لڑکی جا رہے ہیں، آمنے سامنا ہوا، سلام کرے، السلام علیکم، خیریت ہے، اب بات چیت ہوئی، فتنے کا اندیشہ ہے، نمبر لے لیے، تو اس طرح سے منع کیا گیا شریعت نے کہ اجنبی عورت کو سلام نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کوئی عمر دراز عورت ہے، ہمارے جان پہچان کی چاچی وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، خالہ، چاچی، آنٹی، تو ان کو جو ہے سلام کر سکتے ہیں، ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن فتنے کا اندیشہ ہے وہ کہیں سے، تو غیر محرم کو ہم سلام نہیں کر سکتے، اجنبی عورت کو، نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح جو گناہ کے کاموں میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گٹر کے ڈھکن کے بیٹھ کر جو ہے مووی دیکھ رہا ہے، کوئی زور زور سے گانے دیکھ رہا ہے موبائل کے اوپر، تو ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے کو بھی سلام نہیں کرنا ہے، لیکن وہ زمانے میں پب جی وغیرہ تو تھا نہیں، اس کے لیے شطرنج کا ذکر کیا۔ اب کوئی آدمی بچہ لگا ہوا ہے پب جی کے اندر، خوب مگن ہے اس کے اندر، اور پھر ہم کو اس کو سلام کر رہے ہیں، مشغول ہے وہ بیچارہ، تو ایسے شخص کو بھی سلام کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کوئی روڈ پہ بیٹھ کے یہاں وہاں تاک جھانک کر رہا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، گٹکے کھا کے لوگوں کی گٹر اور لوگوں کے جو ہے نا شٹر کو گندا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی سلام نہیں کرنا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو گناہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے روڈ پہ بیٹھ کے اس کو سلام نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح شرابی آدمی کو سلام نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم سلام کلام کے ذریعے اس سے قریب ہوں گے، اس کو دعوت دیں گے اور وہ سدھر جائیں گا، شراب سے توبہ کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح آگے بات ملتی ہے کہ سلام جو ہے اس کب کرنا ہے؟ سلام بات چیت شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ السلام قبل الکلام، سب سے پہلا جو ہمارا کام ہوگا وہ ہم کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ اسی طرح آخر میں یہ بتاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن میں نے پہلے کہا تھا آخر تک دیکھنا، بہت محنت کے ذریعے یہ حدیث کو میں نے جمع کیا ہے۔ اب جب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ حافظ کہنا یہ کیسا ہے، تو اس کو میں بتاتا چلوں کہ شروع میں بھی سلام ہے اور نکلنے کے وقت بھی سلام ہے۔ اللہ حافظ کہنا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نکلتے وقت بھی ہم، لیکن اگر کوئی اللہ حافظ کہہ دیتا ہے ایسے ہی، بس ایک چل پڑی ہے، رواج کی چیز ہے، سنت سمجھ کے نہیں کہتا، بس ایسے ہی کہتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، کہہ سکتا ہے، حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر اور سنت طریقہ اور ثابت طریقہ یہ ہے کہ جدا ہوتے وقت بھی کیا کریں؟ ہم سلام کرے، یا پھر جدا ہوتے وقت کچھ دعائیں بھی ذکر کی گئی ہے، مسافر کو روانہ کرتے وقت استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، مختلف دعائیں ہیں، وہ دعا پڑھ سکتے پڑھیں، ورنہ سلام کرے۔ کوئی اللہ حافظ بھی کہے تو کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، کہہ سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر ہے کہ سلام کریں۔ بس ان چیزوں کو جو ہے نا آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ ہے دوستو، اس ویڈیو کو میں اکثر کہتا ہوں، کسی کو شیئر کرنے نہیں کہتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا لوگوں کے لیے۔ بہت سارے سوالات لوگوں کے دل میں ہوتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے سوالات کے جواب ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ